اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو وظیفہ ہم آپ کی گوش گزار کرنے لگے ہیں، یہ وظیفہ آپ نے 15 شعبان سے پہلے کر لینا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ خاص ہے ماہ شعبان کے ساتھ اور شعبان کے پہلے 15 دنوں کے ساتھ۔ آپ نے یہ وظیفہ 15 شعبان شب برات سے پہلے آپ نے کر لینا ہے، اور یہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے 15 شعبان سے پہلے پڑھنا ہے، اور پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، ترتیب کیا ہوگی، وہ ہم آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ اس سے قبل یہ آپ کو بتلاتے چلیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کس لیے کرنا ہے، آپ کا کون سا مقصد اس میں پورا ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں کسی بھی حاجت اور کسی بھی ضرورت کے لیے۔ آپ کے دل کے اندر کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، آپ اپنے ذہن کے اندر اس حاجت اور اس مقصد کو رکھ کر یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر خاص آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں رزق کی کثرت کے لیے۔ اگر رزق کی تنگی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ رزق کم ہے، رزق کی تنگی ہے، یا ملازمت کا مسئلہ ہے، ملازمت کی پریشانی ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی رزق کی تنگی کم ہو جائے اور آپ کو رزق میں برکت مل جائے، رزق میں کشادگی مل جائے، تو یہ وظیفہ آپ نے 15 شعبان سے پہلے کر لینا ہے۔ یہ ایک مختصر سا وظیفہ ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ یہ وظیفہ اولاد نرینہ کے لیے کر سکتے ہیں کہ اولاد تو ہے لیکن اولاد نرینہ نہیں ہے۔ آپ کسی اپنے جاننے والے کو بھی یہ وظیفہ بتا سکتے ہیں کہ اگر اس کی اولاد تو ہے لیکن اولاد نرینہ نہیں ہے، بیٹیاں ہیں، وہ بیٹا چاہتا ہے، تو بیٹے کے خواہش مند اگر آپ ہیں تو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کیونکہ بیٹے اور بیٹیاں دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اولاد دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر واضح ارشاد فرمایا ہے، یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، اور کسی کو اولاد دے دیتا ہے، کسی کو بے اولاد چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اللہ سے مانگیں جو بیٹے دینے والا ہے۔ تو آپ یہ وظیفہ بیٹے کے لیے کر سکتے ہیں، اولاد نرینہ کے لیے کر سکتے ہیں، اور آپ رزق کی تنگی ہو تب بھی کر سکتے ہیں، نوکری اور ملازمت کے لیے آپ کر سکتے ہیں، رزق میں کشادگی اور برکت کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں یہ وظیفہ آپ نے کرنا کیسے ہے۔ 15 شعبان سے پہلے آپ نے سورہ کوثر کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ آپ نے پڑھنا ہے نماز فجر کے بعد یا نماز عشاء کے بعد۔ ان دونوں اوقات میں سے کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، نماز فجر کے بعد یا نماز عشاء کے بعد۔ باوضو حالت میں آپ نے سورہ کوثر کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 10 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اس تسبیح کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اس دعا کے اندر آپ نے جس مقصد کے لیے وظیفہ کیا، اس مقصد کو واضح طور پر اللہ سے مانگنا ہے۔ اولاد کے لیے کیا تب بھی، بیٹے کے لیے کیا تب بھی، اور نوکری کے لیے کیا تب بھی، ملازمت کے لیے کیا تب بھی، رزق کی فراوانی کے لیے کیا تب بھی، کاروبار میں تنگ دستی تھی اس میں کشادگی کے لیے کیا تب بھی، آپ نے جس مقصد کے لیے کیا اس مقصد کو واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے، اور اس کے بعد درود شریف پڑھ کے دعا ختم کر لینی ہے۔ انشاءاللہ العزیز 3 دن تک آپ یہ وظیفہ کریں گے، یا 7 دن تک یا 9 دن تک آپ یہ وظیفہ کریں گے، انشاءاللہ العزیز آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا، آپ کو کامیابی اور کامرانی حاصل ہو جائے گی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کر لیجئے گا، شیئر کر لیجئے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔